اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ ہے برج اسد، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 مارچ کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 جولائی سے 23 اگست کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران برج اسد والے افراد کے اندر بیرون ملک جانے کے حوالے سے، سفر کرنے کے حوالے سے خواہش ابھرتی نظر آ رہی ہے، اور ان معاملات کے حوالے سے یہ لوگ کوششیں بھی کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو ان معاملات کے حوالے سے کامیابی ملتی نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کے وقت کے دوران برج اسد والے افراد اپنے مالی معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اوورال اس عشرے کے وقت کے دوران یہ لوگ اپنے ذات کو اور اپنی ذات سے وابستہ ہر چیز کو بہتر کرنے کے لیے اور ایک بہتر شکل دینے کے حوالے سے جدوجہد میں لگے رہیں گے۔ اولاد کے معاملات کی طرف سے ان کو کچھ پریشانی کا سامنا دیکھنے میں آئے گا، لیکن پھر بھی ان معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے یہ لوگ ہینڈل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران کسی شخص کو کوئی ادھار رقم وغیرہ دے رکھی تھی تو اس عشرے کے آخری ایام میں اس کی واپسی کے حوالے سے آپ کوشش کرتے ہیں تو چیز وہ اشیاء آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وراثتی معاملات کے حوالے سے بات کی جائے تو اس عشرے کے آخری ایام کا وقت وراثتی معاملات کو حل کرنے کے لیے، وراثتی معاملات کو لے کر چلنے کے حوالے سے ایک اچھی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو اپنے دشمنوں و مخالفوں سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ برج اسد والے افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران ان معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ کریں، اور کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ جلد بازی میں مت لیں، کیونکہ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ جلد بازی میں لیا گیا فیصلہ یا کوئی بھی اقدام آپ کے لیے کوئی فیوریبل صورتحال اختیار کر سکے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف مرکوز رہے گی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت طالب علموں کی تعلیم کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ کی نشاندہی بھی کر رہا ہے۔ آپ کی توجہ تعلیم کے ساتھ ساتھ دوسری کتابیں وغیرہ پڑھنے کی طرف بھی مرکوز رہے گی۔ اس عرصے کے وقت کے دوران غیر شادی شدہ افراد رشتے کی تلاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ان معاملات کے حوالے سے ان کو خاطر خواہ کامیابی ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ وہ افراد جو ان معاملات کے حوالے سے یا زندگی کسی بھی معاملے کے حوالے سے ایسٹرولوجیکلی یا روحانی مشاورت چاہتے ہیں، وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ برج اسد والے افراد جو اولاد کی نعمت کے خواہش مند ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کی یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ برج اسد والے افراد جو پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کی خواہش پوری ہونے کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہی، بلکہ اس عشرے کے وقت کے دوران ان کے آپسی تعلقات مزید مشکلات اور پریشانیاں کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ فاتحہ کا 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق دال ماش کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 21 اور 30 مارچ کی، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 25 اور 26 مارچ کی ہے۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔